إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے شروع کریں گے اور 2-3 دروس سے مسلسل غزوہ احد کی لائیو کمنٹری چل رہی ہے. غزوہ احد کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں اور ان کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان فرمایا اور آئندہ کے لیے ان کی اصلاح فرمائی. تو پچھلی دفعہ آیت نمبر 152 پہ ہماری جو گفتگو مکمل ہوئی تھی اور جس میں یہ آیت آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر. اس کے بعد آج اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اور یاد کرو وہ وقت جب تم دور بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم، اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیٹ پھیر کر مڑ کر نہیں دیکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار پکار کر قتال کی طرف بلا رہے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسی کافروں کی دھاک بیٹھی مسلمانوں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کر صحابہ کو بلا رہے ہیں میدان قتال کی طرف، لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ بھاگے جا رہے تھے. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو ہمیں تو آپ کی دعاؤں میں سے بھی حصہ نہیں ملنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا رعب ان پر ایسا طاری کیا کہ غزوہ احد میں واضح فتح ہو جانے کے باوجود فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی جب وہ 35 تیر اندازوں نے اجتہادی غلطی کی اور وہ درہ چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ وقت یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیٹ کے پیچھے سے پکار پکار کے بلا رہے تھے اور تم پر ایسی دہشت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ تم پیٹ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ آج ہم پر کفار کی ایسی دہشت پڑ چکی ہے کہ لاکھ لوگوں کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، لوگوں کو قتال کی اہمیت بتائیں، لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا. ایسا کافروں نے ہمارے اوپر رعب طاری کر دیا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا بلا کے پکار رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دلایا، غم کے اوپر غم تمہارے اوپر آیا تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس چیز کا جو تم سے چلی گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اس مصیبت پر تم غم کھاؤ جو تم پر مصیبت آئی. غم پر غم آیا. مثال کے طور پر کسی شخص کو
پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ ایک چھوٹی تکلیف ہے. اسی دوران انسان کی داڑھ درد کرنی شروع کر دے تو داڑھ کا درد اتنا غالب ہو جائے گا کہ پاؤں میں کانٹے کی تکلیف بھول جائے گی. جیسا کہ بعض اوقات جب عورتوں کی ڈلیوری ہوتی ہے اس دوران ان پر اتنی پین ہوتی ہے کہ بعض اوقات ڈلیوری کو آسان کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کٹ بھی لگاتی ہے، اس کٹ کا درد ہی فیل نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو جب انسان کو زیادہ بڑی تکلیف ہو رہی ہو تو چھوٹی تکلیف بھول جاتی ہے. پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے میں داڑھ کا درد شروع ہو جائے تو پاؤں کے کانٹے کا درد یاد نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں غم پر بڑا غم دیا تاکہ تم اس مصیبت کو بھول جاؤ اور جو میں تکلیف پہنچی تھی اس کو بھول کر دوبارہ میدان قتال کی طرف لوٹ آؤ. اور وہ غم پہ بڑا غم کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر. اس سے بڑا تو غم ہی کوئی نہیں تھا. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ان کو اپنی تکلیفیں بھول گئیں. کسی کا بیٹا اگر شہید ہو گیا تھا اس کو اپنے بیٹے کی شہادت بھول گئی، کسی کا خامند شہید ہو گیا تھا اس کو اپنے خامند کی شہادت بھول گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی تکلیفیں بھول گئی اور سب کے سب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ ان کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں آپ پر اتنا غم طاری کیا صحابہ کرام علیہم رضوان پر تاکہ وہ اس تکلیف کو بھول جائیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر سکینت اور امن اور سکون نازل فرمایا. اور وہ سکون کس حالت میں تھا؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس پر غنودگی تا رہی تھی، نیند آ رہی تھی. اور نیند انسان کو کس وقت آتی ہے؟ جب انسان کو کوئی غم نہ ہو. جب تکلیف اور پریشانی ہو پھر نیند تو نہیں آتی، نیند تو اڑ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کا غلبہ کیا کیونکہ نیند کی وجہ سے انسان فریش ہو جاتا ہے. یہ نیند کی خاصیت. بہت زیادہ انسان میں تھکاوٹ ہو، چند منٹ کی نیند آئے، ایک جھونکا آئے تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شہادت کی خبر پھیلی اور مسلمانوں پر غم آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر غنودگی طاری کر دی. اور اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم تلوار اٹھاتے تھے تو اتنی نیند کا غلبہ تھا کہ تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے پھر چھوٹ جاتی تھی. نیند پر کنٹرول نہیں رہا تھا ہمارا. تو اس نیند کی برکت سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غم دور کر دیا. ویسے بھی دنیا کے اندر جب کوئی تکلیف ہو انسان سو کر اٹھے تو بڑا فریش ہو جاتا ہے، اس کا غم جو ہے وہ تازہ نہیں رہتا اس طرح. تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر غنودگی چھا گئی اور پھر انہوں نے دل جمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کے پورے خاکے میں بتایا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ شکست کو، اس درجے کی فتح میں تو نہیں لیکن کم از کم کافروں کو وہاں سے ٹال دیا. یہ برکت ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں کی روب کی وجہ سے کافر پھر دوبارہ حملہ نہیں کر سکے. جو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داؤد شہید ہوئے، وہ پچھلی دفعہ آیات گزر چکی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ سے حملہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایسی کیفیت طاری فرمائی. غزوہ احد کے دن دو صحابہ کرام کی جو بہادری ہے اس کو مینشن کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں پہلے نمبر پر سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص کے لیے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا اور آپ بار بار کہہ رہے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلاتا جا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے وہ تیر چلاتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. اور صحیح مسلم میں تو الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پکار کے فرمایا کون ہے جو اللہ کے نبی کی جان بچائے اور جنت میں میرا پڑوس حاصل کر لے. ایک انصاری آگے بڑھا
اور لڑتا ہوا شہید ہوا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، لائن وار وہ لوگ شامل ہوئے اور اپنی پکی سیٹ کرواتے گئے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. سب سے بڑی چیز جنت میں جو حاصل ہو سکتی ہے اللہ کے دیدار کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس ہے. تو اس دن انصار نے قربانیاں اس طرح پیش کی اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اسباب کے تحت، بچانے والا تو اللہ تعالیٰ، لیکن ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی شل ہو گیا اس دوران. اور دوسری ہستی سیدنا طلحہ. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ غزوہ احد کا دن طلحہ کا دن تھا اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شیروں میں سے شیر تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک، آپ کے جسم مبارک کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا. جس دن کے چند صرف 12 صحابہ حضور کے ساتھ رہ گئے تھے اور باقی سب کے سب کفار کی دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے تھے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے سوال کیا، یہ مناقب سیدنا طلحہ کے اندر موجود ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ. ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا اس وقت روئے ارض پہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اپنا سارا کام کر دیا ہو، جس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سیدنا طلحہ وہاں پر آئے سبز کپڑے پہنے ہوئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ سبز کپڑے پہننا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے جنتیوں کا لباس بھی سبز ہوگا. سبز رنگ کے ساتھ ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. اگر سکھ داڑھی رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے داڑھی کے ساتھ تو چڑ نہیں ہو سکتی، سنت تو سنت ہی رہے گی. اسی طریقے سے اگر چند اہل بدعت میں سے کئی لوگوں نے سبز رنگ کو اپنا شعار بنا لیا تو اس کی وجہ سے سبز رنگ سے ہمیں نفرت نہیں ہو سکتی. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے شخص جس نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پورا کر دیا ہے. غزوہ احد کے دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی درگزر نہیں کیا. اپنی طرف سے تو انہوں نے کوشش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. تو سیدنا سعد بن نبی وقاص اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ تو مومنین کا کردار تھا، اب آ رہا ہے منافقین کا. اس کے ساتھ ہی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اور ایک جماعت ایسی تھی اس دن جن کو اپنی جانوں کا فکر پڑا ہوا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے. کون سی بدگمانی؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی جو بدگمانیاں تھی وہ لوگ کر رہے تھے. یہ وہ منافقین تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک منافقین کا پردہ چاک نہیں ہوا تھا. اوپر سے تو کلمہ کو مسلمان تھے، ان کو منافق تو کہا نہیں جا سکتا تھا. یہ تو آج کی ڈیٹ میں ہمیں پتا نا کہ منافق کون تھا، اس وقت تو نہیں پتا چلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اجازت نہیں تھی. غزوہ تبوک کے بعد آپ نے پھر اعلان جو ہے منافقین کو ایک ایک کر کے مسجد سے باہر نکالا اور ان کی جو مسجد درار تھی اس کو بھی جو ہے وہ مسمار کر دیا. وہ آ جائے گا آگے چل کر ذکر سورہ توبہ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا کردار بنایا، بتایا کہ اس دن ایک جماعت جو ہے ان کو اپنی جانوں کا فکر پڑا تھا. جانوں کا فکر کیا؟ وہ 300 لوگ جو تھے وہ غزوہ احد میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگ بدگمانی کر رہے تھے، جاہلیت کی بدگمانی. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور کیا بکواس کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی کسی معاملے میں کوئی مشورہ قبول کیا جائے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مرضی آتی ہے کرتے پھرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو جا کے قتل کروا دیا میدان جنگ کے اندر. ظاہر رشتہ داریاں تو تھیں ان کی بھی، جو منافقین تھے ان کی مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داریاں تو تھیں. تو کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جائے. قل ان الامر کلہ للہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ حکم تو کل کا کل اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی پروفٹ بھی جو ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں کوئی اپنا ذاتی ڈیسیژن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے. لہذا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی مشورہ مانے, اور مشورہ کیا تھا؟ کمچوری تھی, قتال سے بھاگنا تھا, اور وہ آگے چل کے آ جائے گا. مشورہ کوئی نیک نیتی پہ مبنی ہوتا تو تب بھی قبول کیا جاتا. مشورہ تو یہ تھا کہ لڑائی نہ کی جائے, وہ آگے آ جائے گا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو آپ سے کرنا نہیں چاہتے تھے, آپ پر ظاہر نہ ہو جائے. کیا چھپائے ہوئے تھے؟ جان اپنی عزیز تھی. اب اوپر سے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قتال نہیں کریں گے, ورنہ تو منافقت کا پردہ ہی چاک ہو جاتا. یہ وہ لوگ بزدل یہودی تھے جو مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ, اور نہ اپنا دین چھوڑنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا, اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان, اور اب وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا پردہ بھی چاک نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے چھپا رہے تھے وہ بات جو آپ پر ظاہر یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اللہ نے ظاہر کر دی. کیا ان کے دل میں تھا؟ یقولون, کہتے ہیں, لو کان لنا من الامر شیء, اگر ہمارا بھی کوئی مشورہ اس معاملے میں مان لیا جاتا, قتال کے معاملے میں, ما قتلنا ہاہنا, تو ہم یہاں بے دردی سے اس طرح قتل تو نہ ہوتے میدان جنگ کے اندر. ہمارے اتنے لوگ مارے گئے, ہمارے رشتہ دار. اب یہ جو مارے گئے وہ کامل ایمان مومن تھے, لیکن یہ رشتہ داری کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو مارے گئے اس طرح قتل تو نہ ہو جاتے میدان جنگ میں. اگر ہمارا مشورہ مانا ہوتا اور صلح صفائی سے کام لیا جاتا, قتال نہ کیا جاتا, تو یہ لوگ قتل تو نہ ہوتے یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشحانہ جواب سنیں جو آج ہم سب کے لیے, جو مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ. کوئی شخص نہ کسی کی جان اللہ کی مرضی کے بغیر لے سکتا ہے اور نہ کسی کی جان بچا سکتا ہے. ساری کی ساری مرضی اللہ کی ہے. کتنے زبردست الفاظ ہیں, لیکن یہ ایمان قرآن جو پڑھے گا اس کا ایمان کمزور مضبوط ہوگا. جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کا تو تزکیہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تصوف کی کتابوں سے کبھی تزکیہ نہیں ہوگا, مولویوں کی تقریروں سے کبھی تزکیہ نہیں ہوگا, افسانوں سے اور واقعات سے اس قسم سے کبھی تزکیہ نہیں ہوگا. جو قرآن سے تزکیہ ہوگا. قرآن is the only definite scripture on the face of earth, جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں. حدیثوں میں پھر بھی ملاوٹ ہوئی ہے, اسی وجہ سے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا فرق رکھا گیا. قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے واضح فرما دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا چھپ کے, لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ, تو ضرور جن کی موت قتل کے میدان گاہ میں لکھی ہوئی تھی, میدان جنگ میں, وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود بخود میدان جنگ میں پہنچ جاتے, ان کو پتہ بھی نہ چلتا. اللہ تعالیٰ ان پر ایسا امر جاری کرتا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل آتے. کیسے واقعات موجود ہیں جن لوگوں کی موت لکھی ہوتی ہے, کس کس طریقے سے وہ جناب, یہ جب سال ڈیڑھ پہلے فوکر طیارہ گرا تھا ملتان میں, ملتان سے لاہور آتے ہوئے, ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آخری وقت میں اپنی سیٹیں کینسل کروائیں, اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے ڈبل پیسے دے کے سیٹ لی زبردستی کہ ہم نے جا کے شام کو مریضوں کو دیکھنا ہے لاہور میں, لوگوں کی چمڑیاں اتارنی ہے جا کے ڈاکٹروں نے. یار چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں زیادہ تر الا ماشاء اللہ, لیکن اپنی چمڑی اتر گئی تو پیسے دے کے موت خریدی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کی قسمت میں میدان جنگ میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود بخود آ جاتے میدان جنگ کے, ان کو پتہ بھی نہ چلتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو ہے وہ ڈیسیژن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات سے تمہارے دلوں کو آزماتا ہے. اللہ کو تو پتا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے تمہاری منافقت ظاہر کر دیتا ہے کہ تم میں سے کون قتال کا شوقین ہے اور کون قتال سے جان چھڑانے والا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا میل کچیل صاف کرنا چاہتا ہے.
یعنی کسی کے دل کے اندر اگر کمزوری بھی موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر لا کے ان کی یہ کمزوری بھی دور کر دی, ان کو صاف ستھرا کر دیا. اور واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر راز موجود ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اب وہ پھر دوبارہ آیت آ گئی ایک دوسرے انداز میں. یہاں میں ایک بات بھی عرض کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں کہ اس آیت سے کوئی تقدیر کا یہ معنی نہ لے لے کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جان بچانے کی, کہ ایک بندہ جا کے جی ٹی روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور سامنے سے جو ہے وہ 24 ویلر جو ہے ٹریلر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے کہ جی بس جو اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو انسان نے بچنا ہے تو بچ جائے گا. ایسا نہیں, کوشش ضرور کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نصیحتاً, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے پوری کوشش کرو اور سستی نہ کرنا اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا. کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں, اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اپنی کوشش کرنا, کاہلی اور سستی نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ کم چوری کرے کوئی بندہ, دیانتداری کے ساتھ دکان پہ نہیں بیٹھتا, کم چوری کرتا ہے, محنت نہیں کرتا, اور اس کے بعد کہتا ہے جی میری دکان جو خراب ہو گئی ہے, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا, چلو جی جو اللہ کی مرضی. اس طرح نہیں, اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا, اس کے بعد اگر نقصان ہو تو کہنا اللہ کی مرضی, اور اگر فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ اگر 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے طیارے میں نہ بیٹھتا تو شاید بچ جاتا, کبھی بھی نہ بچتا. اگر اس کی موت لکھی ہوئی تھی, یقیناً لکھی ہوئی تھی. آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 17 اگست 1988 کو اس کی موت لکھی ہوئی تھی. وہ جہاز میں بیٹھتا یا نہ بیٹھتا, اس نے مرنا ہی تھا. اسلم بے کی نہیں لگی ہوئی تھی, وہ اینڈ ٹائم پہ ڈراپ ہو گیا. باقی 17 جرنیلوں کی لکھی ہوئی تھی, مر گئے. لیکن کوشش اپنی طرف سے ضرور کی جائے. ان الذین تولوا منکم, بے شک وہ لوگ جو کہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے. کس دن؟ یوم التقى الجمعان, جبکہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں غزوہ احد کے اندر, ایک کافر اور مسلمان. اس دوران جو مسلمان پیٹ پھیر کے بزدلی دکھا کر بھاگ گئے تھے وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ انما استزلهم الشیطان, بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا. ببعض ما کسبوا, ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. یعنی کہ برے یا غلطیوں والے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات شیطان کا حملہ انسان پر ہو جاتا ہے, جس کی بڑی مثال جو آج کل ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے جی. کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کے اوپر عصیب کا سایہ ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں. سورہ زخرف میں آتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دے گا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں, خصوصاً عورتوں کے جب مخصوص ایام ہوتے ہیں نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں, ذکر نہیں چھوڑنا. صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی, باقی ذکر اذکار تو کرنا چاہیے ان دنوں میں بھی, تاکہ شیطان دور رہے. خصوصاً صبح شام کے جو سنت اذکار ہیں, اور ان میں وہ 5 اذکار جو ہم نے وہ چھپوا دیے ہیں, آیت الکرسی کا وظیفہ, آخری 3 سورتیں 3 دفعہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ. اس طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ 3 دفعہ. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ 3 دفعہ. یہ جو 5 وظیفے ہیں اور آیت الکرسی کا وظیفہ, یہ جو ہم نے چھاپ دیے ہوئے ہیں, جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح وظائف سنت, یہ وظائف تو کرنے چاہیے. وظائف کریں گے شیطان دور بھاگے گا اور بیماریاں انسان کے قریب نہیں آئیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کو اس دن اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے.
اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کامل الایمان مؤمن ہونے کے باوجود شیطان سے محفوظ نہیں ہے. اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، یہ بڑے بڑے بزرگان دین جن کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں ہم لوگ، یہ بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے. ان پہ بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے. شیطان سے محفوظ صرف اللہ کے مخلص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، اور وہ صرف انبیاء کرام ہیں علیہم السلام. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے. مخلص بندہ، مخلص تو ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اخلاص شو کریں، مخلص بندہ صرف انبیاء کرام ہے جن کو اللہ خالص کر لے اپنے لیے. اس لیے کہتے ہیں ہم کہ امام اپنا اس کو بناؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا تھا، اور یہ دیکھ لیں ہم غزوہ احد کے معاملے میں ہوا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر طاقت دی، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، وہ مجھے اب نیکی کا ہی مشورہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا شیطان نہیں جو نیکی کا مشورہ دیتا ہو، چاہے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کیوں نہ ہو. تو آئیڈیل ذات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. البتہ صحابہ کرام کا جہاں پر اجماع ہو جائے یا خلیفہ راشد کوئی فیصلہ کرے اور صحابہ کرام اس پہ یونینیمسلی ایگریڈ کر لیں تو وہ بھی حجت بن جائے گا، کیونکہ اجماع امت بھی جو ہے وہ حجت ہے. پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے. تو امت کا اجماع، صحابہ کا اجماع جو ہے، انڈیویجول کسی صحابی کی رائے نہیں، صحابہ کا اجماع وہ حجت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا تھا ان لوگوں کو. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سارے بھاگے سوائے 12 بندوں کے جو صحیح بخاری میں موجود ہے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، معاف کر دیا. لہذا آج اگر کوئی رافضی صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے اور ان آیتوں کو پڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور اس کانٹیکسٹ میں وہ آیت پچھلی دفعہ صحیح بخاری کی حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا عثمان بھی اس دن شامل تھے ان لوگوں میں جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، اور میں نے ڈیٹیل سے وہ صحیح بخاری کی حدیث پچھلی دفعہ بیان کی تھی آیت نمبر 152 کے تحت. وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں موجود ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر برداشت کرنے والا، حلم والا نہ ہوتا تو گرفت فرما لیتا. جیسا کہ آگے چل کے سورہ سبا کے اندر آیت ہے، سورہ فاطر کی آخری آیات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے عرض پہ کوئی چلنے پھرنے والا نہ بچے، اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر لے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حلم اور برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں سے درگزر فرمایا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب پھر اسی مضمون کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ جی اگر ہم میدان جنگ میں نہ جاتے تو زندہ بچ جاتے. لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا یہ بات کر کے. وقالوا، اور جو کہتے ہیں لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا، جب ان کے بھائی قتال کے لیے، جہاد کے لیے سفر پر نکلے تو کہتے ہیں اگر آج ہمارے بھائی ہمارے پاس موجود ہوتے تو قتل تو نہ ہوتے، نہ مارے جاتے اگر گھروں میں موجود ہوتے. وما قتلوا، نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک حسرت ڈال دی ہے. یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، ان کی خام خیالیاں ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نا. موت تو ان کو آنی تھی، چلے ان کو تو موت آئی ہے نہ آئی، لیکن انہوں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنا ایمان برباد کر لیا یہ بات کر کے
کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس موجود ہوتے تو آج قتل نہ ہوتے. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو. اس کے اندر بڑی چھپی بھی دھمکی ہے کہ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً گرفت فرما لے اس کے اوپر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تمہاری رسی ڈھیلی کی ہوئی، یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت دیکھ نہیں رہا، پکڑے گا قیامت والے دن. دنیا میں رسی ڈھیلی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. جیسے دھمکی لگائی جاتی ہے نا، بعض اوقات گھر میں بھی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ پتر جو کچھ تو کر رہا ہے نا، مجھے پتا ہے، ساری رپورٹاں مجھے مل دی ہیں، تو یہ نہ سمجھنا. تو بلا تمثیل میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو صرف نظر فرما رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جائے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظالموں اس بات پہ غور کرو، اگر تم واقعی مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. او متم، یا تم مر جاؤ، یا شہید ہو جاؤ میدان جنگ میں، یا اللہ کے لیے نکلے ہو اور قتل کر دیے جاؤ. اللہ کے لیے نکلنا، قتال کے لیے بھی نکلنا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی نکلنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت قرآن کی تعلیم کے لیے کسی جگہ پر جمع ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اوپر نازل ہوتا ہے ان ذکر کی محفلوں پہ. ذکر کی محفلیں اللہ والی نہیں، جہاں پر قرآن کی دعوت، قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو. اور قرآن سیکھا اور سکھایا جانا اس کا مفہوم ہے، خالی عربی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو تو عربی آتی تھی، وہ بھی کسی درجے میں ہے، لیکن اصل قرآن کا سیکھنا، اس کا مفہوم سیکھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا. تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، اور جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلائے گا. تو قتال کے لیے بھی راستہ جنت کا راستہ، علم کا راستہ بھی جنت کا راستہ، کیونکہ علم کی وجہ سے ہی انسان قتال کے لیے آمادہ ہوگا. جس کو قتال کی اہمیت ہی نہیں علمی طور پہ پتا ہوگی وہ کیا قتال کرے گا. جو فجر کی نماز ہی جماعت کے ساتھ مسجد میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس نے جا کے اللہ تعالیٰ کو کیا جان دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بدقسمتوں، اگر واقعی تم قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ اللہ کی راہ میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے. اس سے بڑی اور رحمت کیا ہوگی کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ. وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ رحمت اللہ کی ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے جو تم نے جوڑی ہوئی ہیں. یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی راہ میں جان کا قربان ہو جانا ایک طرف. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم واقعی مر گئے اللہ کی راہ میں، او قتلتم، یا تمہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لا الی اللہ تحشرون، تو تم اللہ کے پاس ہی آنا ہے. اگر اس میں بٹوین دا ورڈز یہ بات ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ تو لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی زندگی جو ہے یہ لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونا چاہیے. اگر واقعی مومن ہو تو تمہارا یہ ایسٹ ہے کہ تم مر کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ. مومن جو ہے وہ تو آخرت میں اللہ کے حضور انعام پانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. دنیا میں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے ایسٹ ہے دنیا کی زندگی، مومن کے لیے تو لائبلٹی ہے دنیا کی زندگی، اصل زندگی اس کے لیے آخرت کی ہے. اگر واقعی اللہ کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہے تو انسان کی تو دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے پاس فوراً پہنچ جائے، محبوب کے ساتھ وصال ہو جائے. تو اگر تمہاری واقعی اللہ کے لیے تڑپ ہے تو تم نے مر کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے. کیسا زبردست سوال کیا گیا، سرچنگ کوسچن. انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ واقعی کہ میں موت کے لیے تمنا رکھتا ہوں اپنے دل میں کہ نہیں، کہ اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن اللَّهِ، تو پس
اللہ کی رحمت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زبردست آیت آ رہی ہے. دائین کے لیے یہ ایپیکس ہے کہ دائی کو کیسا ہونا چاہیے. بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے مومنین کے لیے. کیا رحمت ہے؟ لنت لہم, کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خوں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں صحابہ کرام کے لیے. اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تند مزاج اور بڑے سخت مزاج والے ہوتے صحابہ کرام کے لیے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کبھی بھی یہ جھمگٹا صحابہ کا آپ کے گرد جمع نہ ہوتا. یہ آپ کا اخلاق اور آپ کی نرمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کھچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف. تو یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب صحابہ کرام نے جو غلطی کی غزوہ احد میں, اس کے بعد یہ نہ ہو جائے کہ آپ ان کے لیے دوبارہ سخت ہو جائے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا. اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی سے ہی پیش آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے آیت یاد آ گئی سورہ قلم کی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بتائیے کہ تورات میں اور یہودیوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو انہوں نے کافی نشانیاں بیان فرمائی. ان میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جتنا بد اخلاقی سے پیش آئے گا آپ اتنا ہی خوش اخلاقی سے اس سے پیش آئیں گے, اور آپ کا خوش اخلاقی اس کی بد اخلاقی کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی. جتنا کو بد اخلاق ہوگا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے حق میں نرم دل ہونا اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے حق میں بڑا بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تند مزاج ہوتے تو کبھی بھی یہ صحابہ کرام پروانہ وار حضور کے گرد جمع نہ ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو معاف کر دیا صحابہ کرام کو, اب آپ بھی ذرا معاف کر دیجئے ان کو. یعنی حقوق العباد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق مسخ ہوئے ہیں نا, اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تو نافرمانی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر اندازوں کا جو درے پر ڈیوٹی لگائی تھی, تو 35 نے جو اجتہادی غلطی کر کے وہ درہ چھوڑ دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرمائیں. دیکھیں پہلے اللہ نے معاف کیا, بعد میں کہا جا رہا ہے آپ بھی معاف کریں, اور خالی معافی نہیں, دل سے کدورت بھی نکل جائے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور جگہ آتا ہے کہ مومنین کے لیے استغفار کریں, آپ کا استغفار ان کے دلوں کے لیے بڑے سکون کا باعث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ صحابہ کرام کے لیے معافی مانگیں اللہ کے حضور کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے. تو صحابہ کرام کو بڑی تسلی ہوگی اس بات سے کہ حضور ہمارے لیے اللہ کے حضور استغفار کر لیں. اور یہاں وہ مجھے آیت بھی یاد آ گئی جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے, جو آگے چل کے اگلی سورت میں آ بھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس بات کے ساتھ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا, یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں آیات چل رہی ہیں کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور عہد توڑا. تو جب انہوں نے غلطی کر لی تھی, جاؤ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے, فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, پھر اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے استغفار کرتے, اللہ کے حضور یہ توبہ کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا پا لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے
صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ سے دعا کروائیں. اس کو کہا جاتا ہے صحیح وسیلہ شخصی، کہ جب کوئی بندہ سامنے موجود ہو اس سے دعا کے لیے ریکویسٹ کی. یہ آج کے لیے نہیں ہے، آج کے لیے فٹ کریں گے تو یہ بد عقیدگی ہو جائے گی. کیوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. کافی ساری حدیث ہے اس کانٹیکسٹ میں. ہمارے لیکچر جو ہے وہ اس میں قبر اور اسلام جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اس میں نے ڈیٹیل سے کافی واقعات بیان کیے ہیں بخاری اور مسلم سے، کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کرواتے تھے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اپنی ہڈی پہ باندھ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ہڈی ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کرو، اپنے مبارک ہاتھ پھیرا، اسی وقت ٹانگ سیدھی ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی، ہڈی جڑ گئی. اس طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کئی معاملات ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے، جن میں بہت بڑا معجزہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں پانی جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیں اور دعا فرمائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ایکسپیرینس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں آپ کی دعا کی برکت سے. تو سیدنا عمر کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈالا تو پانی کے چشمے اس پیالے میں سے جاری ہوئے. تابعی پوچھتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے اس ایک پیالے سے پانی پیا؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس ایک پیالے سے اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1,500 تھے جنہوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو پتھر پہ مارنے سے بھی 1,00,000 گنا بڑا معجزہ ہے. پتھر میں سے تو پانی نکل ہی آتا ہے، چشمے نہیں نکلتے، لیکن گوشت میں سے پانی نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب اسی صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انٹرنیشنل نمبرنگ مطابق 1010 نمبر حدیث ہے. وہی حضرت عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حضور سے جا کر دعا کرواتے تھے پانی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پر نہیں گئے، ورنہ تو وہی کام کرتے. اگر دنیا والی زندگی اور آخرت کی زندگی ایک ہوتی، برزخی زندگی، قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی ایک ہوتی، تو حضرت عمر پیالہ لے کے پہنچ جاتے قبر پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی جاری ہوا، اب امت پیاس سے مر رہی ہے، اپنا قبر مبارک ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں تو میں جو وہ پیالے میں ڈال دیں تاکہ یہ انگلیاں جو ہیں ان سے پانی جاری ہو جائے. جیسا کہ شیخ ذکریہ صاحب نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا ہے، اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی صاحب جب قبر رسول پر حاضر ہوئے، انہوں نے 2 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصر میں تھا تو میری روح آپ کے آستانے پہ آتی تھی، آج تو میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنا مبارک ہاتھ قبر سے باہر نکالیں، میں اس ہاتھ کو بوسہ دوں. تو شیخ ذکریہ صاحب اور الیاس قادری صاحب دونوں، وہ تبلیغی جماعت کے امیر جو دیوبند کی بہت بڑی جماعت ہے، یہ بریلویوں کی بہت بڑی جماعت دعوت اسلامی، اس کے امیر فضائل سنت میں لکھتے ہیں مصافہ اور معانقہ کی سنتے اور اداب والے چیپٹر میں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکال لیا، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر بریلویوں کو ڈرانے کے لیے ساتھ ذکر کر دیا کہ ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے تاکہ وہ انکار ہی نہ کر سکے، کیونکہ اللہ سے تو نہیں ڈرتے، 11ویں والے پیر سے بہت ڈرتے ہیں، تاکہ وہ انکار کر رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. صحابہ کرام حضور کے بعد نبینا ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دوبارہ دیکھ نہیں سکیں گے. حضرت فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ہیں، کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ان کو کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکوں گی. یہ گستاخ کہتے ہیں 550 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ مبارک نکال دیا باہر. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کتاب المغازی چیپٹر صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے. جب خلافت کا جھگڑا کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا، جسم مبارک بار چارپائی میں رکھا ہوا تھا. صحابہ کرام میں اختلاف ہوگا خلیفہ کون بنے گا. کسی صحابی کو شیطان نے یہ وسوسہ نہیں دلایا کہ حضور تو ابھی موجود ہے، ابھی دفنایا نہیں گیا، حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں جا کے آپ کا خلیفہ کون ہے.
پھینک لیں، ابھی دفنایا نہیں گیا. تو آپ کی اگر وہ زندگی دنیا کی سی زندگی ہوتی آپ کی وفات کے بعد کی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم آپ بتائیں آپ کا خلیفہ کون ہے. لیکن صحابہ کرام کو نہیں بتایا. لیکن یہ بات کے گستاخ ہیں جو قبر پہ جا کے پوچھ رہے ہیں. ادھر صحابہ کرام میت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر ہے تو نہیں پوچھ رہے. ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخرت کی زندگی میں چلے گئے، یہ دنیا کی زندگی سے اور یہ لوگ گستاخ جا کے قبر پہ جا کے زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس کر کے پوچھ رہے ہیں. اب ان کو پوچھے کہتے ہیں آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں، ہم ان تمام بزرگوں کے گستاخ ہیں جو ہمارے رسول اللہ کے گستاخ ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان گستاخوں کی ہم گستاخی کریں. ہم عبداللہ بن ابی کے گستاخ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا. ہم مسلمہ کذاب کے بھی گستاخ ہیں، اسی کی پٹری کے اوپر چل کے جو ہم ذوالخویسرہ تمیمی خارجی کے بھی گستاخ ہیں، جس نے حضور کو کہا تھا اتق اللہ یا محمد. یہ کوفی نجدی عراقی، اس خبیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح گستاخانہ جملہ. ہم ان تمام کے خلاف ہیں، سب کی گستاخی کرتے ہیں. تو صحیح وسیلہ شخصی حضرت عمر کیا کر رہے ہیں؟ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر آ کر کہا، وہ عمر جو حضور کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالے پیش کیا کرتے تھے، قبر پہ جا کے پیالہ نہیں پیش کیا، بلکہ مسجد نبوی میں آئے، بخاری کتاب الاستسقاء 1010 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بنا کے لاتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں، اے اللہ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بارش شروع ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وسیلہ شخصی صحیح کیا ہے؟ یہ نہیں اللہ فلاں بزرگ کا وسیلہ، فلاں مرے ہوئے بندے کا وسیلہ، نہیں، جو سامنے موجود ہو زندہ آدمی اس سے دعا کروائی جائے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کیونکہ آج کچھ بد عقیدہ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں قبر رسول پہ جا کے آپ ان سے شفاعت کے لیے کہیں. شیخ ذکریہ صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ قبر رسول پہ جائیں تو آپ یہ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں وہاں پر اور کہیں اسألک شفاعت یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی شفاعت کا. اور میں نے بتایا غائب میں کسی ہستی کو پکارنا سوال کرنا شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب میں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو مدد کے لیے پکارنا نہیں، آپ کو پکار کر سلام بھیجنا ہے آپ پہ. مدد کے لیے پکارنا کہ میں آپ کی شفاعت مانگتا ہوں نہیں، اللہ سے مانگیں گے. جو الوسیلہ والی دعا مانگتے ہیں ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد دروشی پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی، میری شفاعت اس پر حلال ہو جائے گی. تو شفاعت اللہ سے مانگی جا رہی ہے. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ رسول اللہ سے تو نہیں مانگی جا رہی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے شفاعت کی دعا کرنا. وہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور آج بھی ہم کرتے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں. دیکھیں کتنے پیارے الفاظ پہلے فرمایا، ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں، اور استغفار کرنے کے بعد ان کا سٹیٹس زیرو نہ کر دیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی لیتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت غلطی کی تھی اب قیامت تک کے لیے اب ان سے کوئی بات نہیں پوچھنی ہے، ان کا کوئی مشورہ لینا ہے، نہیں، مشورہ بھی لیں، کیونکہ یہ مومن ہے، ان کی اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کسی معاملے میں پکا مشورہ کرنے کے بعد ارادہ کر لیں تو پھر پختہ ہو جائے اس پہ. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کرے. ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. تو لیکن پہلے مشورہ کرنا ہے، اس طرح کے سارے معاملات ہونے ہیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو
کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس چیز کا غم. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے. اے پاکستانیوں، آج ہم بھی سن لیں یہ بات، اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے. 2005 میں زلزلہ آیا، اس کے بعد سے مسلسل عتاب میں ہیں ہم لوگ. اب 2011 ہو چکی، آج اکتوبر کی 1 تاریخ. کبھی ڈینگی وائرس کا حملہ آتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی امریکہ کی دھمکیاں آ جاتی ہیں، کبھی کچھ آ جاتا ہے. اور اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہی نہ ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنین کو. اگر مومن ہے تو توکل صرف اللہ کی ذات پر، لیکن کوشش اس کے بعد توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. 10 منٹ رہ گئے، یہ بہت امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں، اس کو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. اب منافقین کے کردار کی ہلکی سی جھلک پیش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے تھوڑی تمہیداً گفتگو سن لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ درہ چھوڑ دیا، اور 35 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جو اجتہاد کیا وہ غلط تھا، 15 کا صحیح تھا، اور انہوں نے وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا. تو اب منافقین نے کیا خبریں مچانی شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مال کے معاملے میں خیانت کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو ڈر تھا اگر ہم نے مال غنیمت نہ خود سمیٹا تو عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ہی نہ دیں. تو منافقین نے اس قسم کی خبریں عام کرنا شروع کر دی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانی شروع کر دی. اور ظاہر ہے کچھ بعض سادہ لوگ مسلمان ہوں گے، ان کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال آ جائے، لیکن بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے دل کے خیالات معاف کر دیے ہیں جب تک زبان سے اظہار نہ ہو جائے. تو اگر صحابہ کے دل میں بھی اس وقت کوئی ایسی بات آئی تو معاف ہے جب تک زبان سے اظہار نہ ہو. یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو منافقین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ خیانت کرنے والے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی تو شان شیان ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ خیانت کرے کسی مسئلے میں. نبی تو بے پرواہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے تمام دنیا کی لالچ ختم کر دی ہوتی ہے. نبی کا تو نقشہ سورۃ الانعام میں کھینچا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان فرما بردار میں بنوں. تو نبی تو اپنی امت میں سب سے انٹلیکچوئل لیول پر ہوتا ہے، اس کا تو تزکیہ نفس ہوا ہوتا ہے، وہ تو ایمان کی بھٹی ہوتا ہے، اس کے قریب جو جاتا ہے اس کو ایمان مل جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان منافقین نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کے لیے شان شان ہی نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں تھیں، تم لوگوں کے دلوں میں مال کا لالچ تھا، اور وہ بعد میں ظاہر بھی ہوا کہ ہم تو جانا چاہتے تھے، یہ ہوا ہمیں بھی کچھ مال میں سے دو. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی کوئی خیانت کرے گا تو قیامت والے دن اس کی خیانت اس کے ساتھ آئے گی. پھر کسی کا مال ہتھیائے گا، کسی کا مال دبائے گا، قیامت والے دن وہ ساتھ آئے گی. اور یہاں مجھے حدیث یاد آ گئی، بڑی رکت انگیز حدیث، سیدنا سعد بن ابی وقاص، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ غزوہ احد کا دن ہے ہی سعد کا دن تھا. اور بخاری مسلم کی حدیث میں نے بیان کی کہ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں سنے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کے بارے میں ایسے الفاظ، وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر کوفی نجدیوں نے، یہ کوفی نجدی ہمیشہ سے یہ خباثت کرتے آئے ہیں، وہ کہتے تھے یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتا. حضرت عمر کو خط لکھے، کبھی یہ لکھیں گے نمازیں صحیح نہیں پڑھاتا، کبھی لکھیں یہ جو ہے وہ مال غنیمت میں سے بیت المال میں سے کھا لیتا ہے، کبھی کوئی الزام. ایک عورت نے الزام لگایا کہ سعد نے میری زمین ہتھیا لی ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کرامات والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں
صحابہ کرام کی کرامتیں، کرامت دکھانی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا کہ اس نے ہماری زمین ہتھیا لی ہے۔ سیدنا سعد کا مقدمہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا، اللہ اکبر، سیدنا سعد نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبا لی، زمین و آسمان کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ والعیاذ باللہ، کیا میں اپنے نبی سے یہ بات سن کر بھی کسی کی زمین ہتھیا سکتا تھا؟ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن آج ہمیں نہیں باتیں سمجھ آتی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر بھی اس کان سے سن کے اس کان سے نہیں، اسی کان سے ہی باہر نکال دیتے ہیں کہ ہم تو حنفی ہیں جی، ہم کیوں بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں جی؟ حدیثیں ہوتی ہوں گی تو ہم اسی کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال لیتے ہیں، ادھر سے نکالے تو کوئی دو باتیں دماغ میں بیٹھ بھی جائیں، ادھر سے ہی باہر کھول کے نہیں دیکھیں گے مولویوں نے کیا دھوکہ دیا ہے، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے نبی کی حدیث سنی ہو، اس کے بعد میں کسی کی بالش زمین یہ جو ہے وہ ہتھیا لوں؟ بس اتنی بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بدوا نکل گئی اس عورت کے لیے۔ اور اسی حدیث میں موجود ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اندھی ہو گئی تھی اپنے آخری زمانے میں، اور ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی، اور ایک دن ٹھوکر سے ایک کنویں میں گر کے مر گئی، اور اپنے آخری زندگی کے الفاظ زندگی میں وہ کہا کرتی تھی مجھے سعد کی بدوا لگ گئی، مجھے سعد کی بدوا لگ گئی۔ اور سعد نے یہ کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر کے مارے، تو بدوا لگ جایا کرتی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ذکر یاد آ گیا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خیانت کرے؟ نبی کے ماننے والے بھی خیانت نہیں کرتے مال کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، قیامت والے دن پھر ہر جان کو اس کے نفس کا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا تھا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو کوئی اللہ تعالی کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرے، رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، کمم باء بسخط من اللہ، وہ اس اور جو حقدار بن گیا ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے، کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے لیے کوشش کرے؟ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس نافرمان کا ٹھکانہ تو ہے جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور لوگوں کے اللہ کے حضور وہاں پر بھی درجے ہوں گے۔ کہاں پر؟ دوزخ میں۔ یہ دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے، جنت میں تو درجے ہوں گے، صحابہ کرام اونچے درجے میں، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، دوستیوں کے بھی درجے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی سب سے نچلے درجے میں ہوگا، منافق۔ اب ابو جہل کا کفر اور ابو طالب کا کفر برابر تو نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے تو پوری زندگی حضور کے لیے لٹائی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا، کیونکہ نبی نے اس پہ دعوت پیش کی، میری وجہ سے اللہ نے اس کو نفع پہنچایا، میں نے اس کو دوزخ سے باہر نکال لیا ہے، صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے۔ سب سے کم ترین عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے۔ تو ابو جہل اور ابو طالب یا ابو لہب اور ابو طالب برابر تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم درجات عند اللہ، دوستیوں کے بھی درجے ہیں اللہ کے حضور، سارے دوست کی بھی برابر نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتوت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت امپورٹنٹ ترین قرآن کی آیت ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج کیا تھا، آپ کا دعوت کا انسٹرومنٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج فالو کرنا ہے تو قرآن کے علاوہ کون سی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، یہ تمام ڈیٹیل سے گفتگو اس آیت کے اوپر میرا خیال ہے شاید میں آدھا گھنٹہ اگلی دفعہ گفتگو کروں، 15 سے 20 منٹ تو کم از کم ضرور ہوگی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی کایا پلٹی۔
سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.